صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ظہر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ جب بھی اللہ کسی نیکی کی چاہے جانی ہو، مالی ہو، وقتی ہو، توفیق نصیب فرما دے تو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نیکی کی بہت قدر کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ مزید بھی نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دے۔ تکالیف کا آنا دنیا میں دو وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے اس لیے تکلیف ہے، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کوئی بلند مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہے اس لیے تکلیف آ گئی۔ تو پتہ چلے گا کیسے کہ آیا یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ بیماری خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے یا بلند مقام مرتبے کی وجہ سے؟ تو بہت آسان نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری، تکلیف، مصیبت آ جائے اور انسان اللہ کے اور قریب ہو جائے، پہلے صرف فرائض پڑھتا تھا، پھر اس نے نفلیں شروع کر دی، دعائیں مانگنا شروع کر دیں، کثرت تلاوت شروع کر دی، تسبیح تحمید شروع کر دی، ذکر و اذکار کی پابندی شروع کر دی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تکلیف جو آئی تھی، چاہے بیماری کی صورت میں یا مالی پریشانی کی صورت میں یا نوکری جانے کی صورت میں یا کاروبار کے نقصان کی صورت میں، یہ علو درجات تھی، اس کے درجے اور منصب و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے تھی۔ اور اگر انسان پریشانی، مصیبت، بیماری اور تکلیف کے بعد جو اعمال کر رہا تھا اس سے بھی رہ گیا، وہی چھوڑ دیا، سمجھ لو یہ چیز خدا کی ناراضگی کی وجہ۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا پریشانیاں نیک لوگوں کو بھی آتی ہیں یا گنہگاروں کو آتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکلیف، پریشانیاں سب کو آئیں، نیکوں کو بھی، بدکاروں کو بھی، صالحین کو بھی، فاسقین کو بھی۔ آپ دیکھ لیں انبیاء علیہم السلام کو کتنی تکلیفیں آئیں، اولیاء کرام کو کتنی تکلیفیں آئیں۔ تو کیا نبی اور اولیاء کرام کے پاس ایسا کوئی وظیفہ اور نسخہ نہیں ہوتا تھا جس سے وہ اس تکلیف کو دور کر سکیں؟ دوسرا سوال سمجھ گیا؟ سوال یہ ہے دوسرا کہ کیا تکلیفیں، پریشانی، مصیبت نیک لوگوں کو بھی آتی ہے یا بدکاروں کو آتی ہے؟ تو جواب تھا صالحین کو بھی آتی ہے اور فاسقین کو بھی آتی ہے، نیکوں کو بھی آتی ہے، گنہگاروں کو بھی آتی ہے۔ پھر اس پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا اولیاء کرام اور انبیاء علیہم السلام کے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں تھا جو ان تکلیفوں سے اپنے آپ کو روک سکے؟ جیسے آج لوگ پوچھتے ہیں اور یہ بیماری آئی ہے تو وظیفہ بتا دیں، 3 4، تو وہ انسان آ کر عجیب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے یہ بھی پڑھ لیا، وہ بھی پڑھ لیا، آپ نے یہ بھی کہا، وہ بھی کہا، خیرات بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گیا، فلانا۔ تکلیف تو حل نہیں ہوئی، پریشانی تو دور نہیں ہوئی، مسئلہ تو حل نہیں ہوا، مسئلہ وہیں کا وہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے ہم سے کہ آپ یہ پڑھو گے یا یہ خیرات کرو گے تو میں تکلیف دور کروں گا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ خدا اپنے فیصلے پہ کسی کا کوئی مشیر نہیں ہے کہ وہ جو چاہے گا کسی کے کہنے سننے سے اپنے معاملات کو حل کرے۔ اس کو سمجھنے کے لیے 3 باتیں سمجھنا ضروری ہے، وہ علماء طلباء زیادہ سمجھیں، عوام اگر 50% سمجھ لیں تو ان کی صحت کے لیے بہت ہے۔ پہلی چیز ہے، ایک ہے اصول خداوندی، اصول الہی، دوسری چیز ہے قدرت الہی، تیسری چیز ہے نظام الہی۔ پہلی چیز قدرت الہی،
دوسری چیز اصول الہی، تیسری چیز نظام الہی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، باقی جسے چاہے اسے معاف کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا اصول اور قانون ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ بولو بھائی، جو سو رہے وہ بھی بولیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا اصول اور قانون ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ کافر کو جنت دے دے، کوئی پوچھ سکتے ہے اللہ سے؟ اللہ اپنی مرضی کا، اللہ مشرک کو، یہود کو، نصرانی کو جنت دے دے، جہنم سے نکال دے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ تو قادر ہے۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے قدرت الہی تو ہے یہ کہ اللہ کر سکتا ہے، لیکن اصول الہی نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اصول اللہ نے بنا دیا، اور اللہ کا اصول غالب ہے، اوپر ہے، اور اللہ کی قدرت اللہ کے اصول کے ماتحت ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ آ گئی؟ آ گئی آپ کو؟ آ گئی؟ چلو بڑی بات ہے۔ تو اللہ کا اصول قانون اوپر ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ والوں کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے اللہ والے ہیں۔ آپ کو ایک نبی علیہ السلام کی مثال دو۔ حضور کو ایک صحابی بہت پسند تھے، حضور کو ہنسواتے تھے، جتنا بھی غم ہو وہ حضور کے سامنے آتے تھے، ایسی حرکات، ایسے افعال، ایسی باتیں کرتے، حضور ہنس پڑتے تھے۔ انہوں نے شراب پی لی۔ اب حضور کی قدرت ہے، حضور اس چیز پر قادر ہیں، وہ کہ یار اس کو معاف کر دو، کون پوچھ سکتا تھا؟ لیکن حضور کی خواہش پر، حضور کی قدرت پر اللہ کی قدرت اور اللہ کے اصول کا غلبہ تھا، اور وہ غلبہ کیا تھا؟ شرابی کو 80 کوڑے لگیں گے، تو حضور نے لگوایا یا نہیں لگوائے؟ بولو یار، لگوایا یا نہیں لگوایا؟ اسی طریقے سے ہمارے طلبہ اپنے ناظم صاحب کو دیکھتے ہیں، ناظم صاحب کا دل نہیں چاہتا طلبہ کی اصلاح کرنے کا، لیکن ادارے کا اصول ان پہ غالب ہے۔ دل اور خواہش یہ ہے کہ کچھ نہ کہا جائے، لیکن اصول، ضابطہ، قانون اور ڈسپلن ہے کہ سیدھا کیا جائے۔ اللہ کا بھی یہ نظام ہے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم میرے بندے ہو، لیکن تم نے چونکہ شرک کیا ہے، اس لیے میرا اصول اور قانون یہ ہے کہ زندگی بھر اب جہنم میں رہنا ہے، باہر نہیں آؤ گے۔ تو ایک ہے اصول خداوندی، اصول الہی۔ دوسری کیا چیز تھی؟ قدرت ہے۔ جب اصول اور قدرت پہ ٹکراؤ ہو جائے تو فیصلہ کس پر ہوگا؟ ارے یار بولو یار، زور سے بولو، اصول پر ہو۔ تیسری چیز ہے نظام الہی۔ اللہ کے جتنے نبی آئے ہیں، کیا عجیب بات ہے یار، جتنے اولیاء آئے ہیں انہوں نے کبھی کسی مرحلے پر اللہ کے نظام میں دخل نہیں دیا۔ اب اس کو سمجھ لو۔ آدم علیہ السلام، اللہ اکبر، انہوں نے اللہ کا نظام دیکھا، ایسا ہوگا، بیگم پیدا ہوگی، پھر گندم کا دانہ کھایا جائے گا، پھر جنت میں سے نکال کر دنیا میں ڈال دیے جائیں گے، یہ اللہ کا نظام چلانا تھا۔ ایک دعا حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہ اللہ مجھے جنت سے نہیں نکالنا، دنیا میں نہیں بھیجنا۔ ابراہیم علیہ السلام، خدا کا نظام، اتنی عمر میں اتنا بچہ پیدا ہوگا، پھر اتنے سال کا ہوگا، پھر آپ اس کو ذبح کریں گے۔ انہوں نے نہیں کہا نہیں اللہ میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ نظام خداوندی، نظام الہی۔ آپ سارے نبیوں پہ غور کریں، حضرت ایوب علیہ السلام پہ اتنی تکلیفیں آئیں کہ نام ایوب صابر پڑ گیا، کہ جنت میں ہر نبی کو ایک صفت دی جائے گی، ہر جنتی کو نبی کی ایک صفت دی جائے گی، اور جنتیوں کو اخلاق نبی کے ملیں گے، اور صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا ملے گا۔ لیکن کہیں یہ دعا نہیں، اللہ تکلیف نہیں دینا۔ یہ دعا ہے اگر تکلیف آ جائے تو اللہ استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی توفیق دے دے۔ تو ہم کون لوگ ہیں یار، چند دن چند چیزیں پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یار وہ ایسا کیوں ہو گیا، ہم نے تو اتنا پڑھ لیا، وہ تم سے کہیں زیادہ حسن حسین نے پڑھا ہے۔ دریائے فرات میں پورے کنبے کے ساتھ حسین کو شہید نہیں کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ساری چیزیں وحی سے آ رہی تھی، ایسا ہوگا آپ کا عمر مصلی رسول پہ شہید ہوگا۔
آپ کا عثمان اس بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا، آپ کا علی ایسے شہید ہوگا، آپ کے صحابہ ایسے شہید ہوں گے، 45,000 صحابہ گاجر مولی کی طرح ذبح کر دیے جائیں، آپ کے یہ نواسے حسن اور حسین مجتبی ایسے ایسے حالات ہوں گے، ان کا کنبہ ختم کر دیا جائے گا۔ مجال ہے کوئی ایک شخص مجھے اٹھ کر یہ بتا دے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں، حدیث کی کسی کتاب میں کہ نبی نے کسی موقع پر یہ کہا نہیں یا اللہ ایسا نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں کیا جائے گا کہ میرے حسین کو کچھ نہ ہو۔ امت کو بتایا کہ جب نظام الہی آ جائے تو پھر بیچ میں پکھراٹ نہیں کرنی، پھر تسلیم کرنا۔ بھئی ہم کلمہ نہیں پڑھتے، آمنت باللہ، آگے کیا ہے، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم، چھٹے نمبر پہ کیا ہے، وشرہ، اور وہ تقدیر جو ہمارے موافق ہو اور وہ تقدیر جو ہمارے مخالف ہو، دونوں پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے چلے گئے، آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، کتنا بڑا غم تھا، کتنا بڑا غم۔ تو ایک اصول خداوندی، قانون خداوندی، قانون الہی، اصول الہی، دوسرا قدرت الہی، اور تیسرا نظام الہی۔ تو خدا کا نظام تو چلے گا، وہ میری آپ کی نمازوں سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، صدقات سے، گائے ذبح کرنے سے، بکرے ذبح کرنے سے، وظائف پڑھنے سے یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا۔ وہ تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ قرآن میں ہے نا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو تقدیر مقدر کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، وہ پہنچے گی۔ کیوں؟ ہوا مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، وہ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے۔ ہم ایمان اس لیے لائیں۔ پھر سوال ہے کہ آیا جب سب چیزیں مقدر ہیں، تحریر شدہ ہیں، تو ہم دعائیں مانگنا چھوڑ دیں، صدقہ خیرات چھوڑ دیں، وظائف چھوڑ دیں؟ تو اس چیز میں حضور کا عمل کیا تھا؟ جب ساری چیزیں موجود ہیں، بتا دی گئی ہیں، تو پھر حضور کا عمل دعا کا ہے یا نہیں، نماز کا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا کام اللہ سے دعائیں مانگنا، ہمارا کام وظائف پڑھنا، ہمارا کام فرائض کی پابندی کرنا، ہمارا کام رجوع اللہ ہے، آگے اللہ کی مرضی، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ چلو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تقدیر کیا چیز ہے؟ اذا جاء القدر عمی البصر، تقدیر کا معاملہ شروع ہوتا ہے آنکھیں اندھی ہو جاتی، جو بن بن کے بگڑے اسے تقدیر کہتے ہیں، جو بگڑ کے نہیں، جو تدبیر کہتے ہیں، جو بگڑ کے بنے اسے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں ایسا ہوتا ہے، سارا پلان صحیح ہوتا ہے، اچانک ایک حادثہ ہو جائے گا، وہ تقدیر تھا۔ اور بعض دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان کو 1% بھی اس کام کی امید نہیں ہوتی، وہ کام ہو جاتا ہے، اسے وہ تقدیر ہے۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، قدر خیر و شر پہ ایمان لا رہے ہیں۔ اگر تھوڑا وقت نکال کے میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تقدیر اور تدبیر اور ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں دیکھ لیں، ہم کہیں گے یار یہ کیسے لوگ تھے جو خدا کے نظام کے آگے کٹ گئے۔ انہوں نے کہا سر حاضر ہے یا اللہ، آپ کا نظام قائم رہے، ہم اس کے بیچ میں دخل اندازی نہیں کریں، ہم نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر میں آپ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی، یا اللہ یہ مختصر سے لوگ ہیں اور بڑی محنت کے بعد تیار ہوئے ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا اس دھرتی میں۔ دعائیں مانگ رہے ہیں کتنی دیر تک، برابر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، گرمی سے برا حال ہے۔ آپ کبھی بدر جائیں دیکھیں نا، ابھی بھی گرمی میں ہم 10 منٹ وہاں نہیں کھڑے ہو سکتے، حضور وہاں کھڑے ہیں دعائیں مانگو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ چھوڑ دیں، بس بہت ہو گیا، اتنی دعائیں نہ مانگیں، بہت ہے۔ تو پھر بھی حضور نے دعائیں جاری رکھی، کیونکہ جو حضور دیکھ سکتے تھے وہ ابو بکر نہیں دیکھ رہے تھے، جو حضور کو نظر آ رہا تھا، جو معاملات حضور دیکھ رہے تھے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات کبھی نہیں سمجھنا کہ یار تکلیف صرف برے لوگوں پر آتی ہے، تکلیفیں سب پر آتی ہیں۔
ہاں اگر اچھے لوگوں پہ تکلیف آتی ہے اللہ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اللہ ان کو اطمینان قلبی دے دیتا ہے، سکون قلبی دے دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری بیٹا چوتھا بیٹا اس دنیا سے گیا، حضور کو مسجد نبوی میں اطلاع ملی، حضور گھر تشریف لائے، جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، والعین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، دل رنجیدہ ہے، پریشان ہے، لیکن رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نبی، اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، دعائیں جاری رکھنا، صبر کے ساتھ قائم دائم رہنا، لیکن اس کا اجر ضرور ملتا۔ پھر حضور کو اس کا بدلہ کیا ملا؟ اس کا بدلہ یہ ملا کہ کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ مقطوع النسل ہیں، ابتر ہیں، یعنی جس کی اولاد نرینہ نہیں ہوتی نا، نسل نہیں چلتی آگے، تو کہا کہ آپ کی تو کوئی نسل نہیں ہے، کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اتنے نام لینے والے پیدا کر دیے کہ قیامت تک اللہ کے بعد سب سے زیادہ حمد و ثنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے زیادہ۔ اور ایک بڑا انعام یہ دیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو حوض کوثر دے رہے ہیں، جس کا ایک قطرہ بھی اگر ایک شخص پی لے گا نا، ایک قطرہ، اس کو قیامت والے دن پیاس نہیں لگے گی۔ اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اگر اس دن کے حساب سے میں اور آپ اپنی زندگی کے 70 سال لگائیں، قیامت کے دن کے 50,000 سال کے میں اور آپ 70 سال لگائیں، پتہ ہے کتنا ٹائم بنتا ہے اس لحاظ سے؟ ہماری زندگی کا، کل زندگی کا 4 سیکنڈ بنتا ہے۔ کتنے سیکنڈ بنتے ہیں؟ کتنے؟ 4 سیکنڈ۔ اس 4 سیکنڈ کی زندگی کے لیے میں اور آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، اور 50,000 سال کا جو ایک دن ہم نے اس کے لیے کتنی، اور اس ایک دن کے بعد جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے لیے کتنی کوشش۔ تو دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے، دنیا کا غم بھی عارضی ہے، دنیا کی پریشانی بھی عارضی ہے، دنیا کی تکلیف اور مصیبتیں بھی عارضی۔ چند دن کے لیے آئے ہیں، خوب ایسے جیو، لیکن کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں، چاہے خوشی کا ہو چاہے غمی کا ہو۔ یہ ہے نظام الہی۔ جو نظام اللہ چلا رہے اس کو دل و جان سے تسلیم کرو، اس میں فائدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ تو کھیل کود تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور وہاں بہترین اس کو اجر ملے گا جو تقوی والا ہوگا، متقی ہوگا۔ دیکھو، ایک ہے ایمان، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں، جو ایمانی حلیہ اپناتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں، جو ایمان اور اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو انعام اللہ متقیوں کو دے گا، اور یہ بہت آسان کام ہے یار، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے، دین کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ اتنا آسان ہے دین پر چلنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا بہت آسان ہے۔ انسان چند چیزیں اپنی زندگی میں بنا لے، یار بس میں کاروبار کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا جو ہے سامنے، کاروبار کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کاروبار کروں گا، دکان چلاؤں گا، نماز کا وقت آئے گا اس کے بعد میں مخلوق میں کسی کو نہیں پہچانوں گا، پھر میں اللہ کے گھر جاؤں۔ وہ کامیاب ہے لوگ، وہ کامیاب ہیں۔ اور جو لوگ ہم جسے نااہل ہیں، کمزور ہیں، بیکار ہیں، وہ ساری توانائی خرچ کر کر بھی دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام۔ اس لیے بھائی، اگر کوئی وظیفہ دیا جائے یا کوئی پڑھائی دی جائے، کوئی نظام دیا جائے، تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے بعض ساتھی جب ایسی بات کر جاتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے کہا تھا 3 مہینے تک آؤ ذکر میں 3 مہینے آیا، آپ نے کہا یہ پڑھو بھائی، یہ پڑھا، آپ نے کہا کوئی گائے بکرا ذبح کرو، وہ بھی کیا، آپ نے کہا تھا یہ کرو، ہم نے وہ بھی کیا، لیکن معاملہ حل نہیں ہوا۔ بھائی نہیں ہوا تو بھائی نہیں ہوا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ہمارے ان طلبہ کو دیکھو، اساتذہ کو دیکھو، مجھے اپنے طلبہ اور اساتذہ کو دیکھ کے اپنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس دھرتی پہ روئے زمین میں طلبہ سے اچھے کوئی لوگ نہیں۔ جو ملتا ہے، صبح روٹی ملی، سادی ملی، کھانا ملا، پراٹھا ملا، چائے ملی، کہوہ ملا، چپ چاپ کھا رہے ہیں۔ اساتذہ چپ چاپ کھا رہے ہیں، نیچے بچھانے کے لیے گدا ہے نہیں ہے، اور
کبھی کوئی فرمائش کوئی خواہش نہیں ہے، جو اللہ دے رہا ہے کھا رہے، کبھی دال ملی کبھی جلی کبھی کٹی کبھی کیسی، خاموشی سے کھا رہے۔ 10 سال ہونے والے ہیں، ہمارے سارے بھائی یہاں نمازی موجود ہیں۔ مجھے کوئی نمازی بھائی کہہ دے کہ یار کوئی طالب علم نے ہمارے گھر پہ دستک دی ہو کہ یار مدرسے میں دال تھی اور سوکھی روٹی تھی، آپ کے گھر میں کچھ اچھا کھانا ہے تو وہ ہمیں دے دیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی طالب علم نے دروازے پہ دستک دے کر کھانا مانگا۔ یہ وہ طلبہ ہیں، وہ علماء جو اصل میں انبیاء کے وارث ہیں اور جن سے اللہ کام لے گا۔ جو طالب علم مجال ایک ایسے ہوتے نہیں ہیں جو وقت پہ ابھی سے خواہشات شروع کر دے، یا صبح ایسا ہو، دوپہر ایسا ہو، رات ایسا ہو، کپڑے ایسے ہوں، یوں ہوں، پھر ان سے کام نہیں لیتا۔ پھر اللہ کام ان لوگوں سے لیتا ہے جنہوں کی قربانیاں ہوں گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے وارث ایسے بنائے ہیں جن کو دیکھ کر ہمارا ایمان تھا۔ ابھی ہم سفر پہ تھے تو اپنے طلبہ بہت یاد آتے، آپ لوگ بھی یاد آتے تھے لیکن کم، طالب علم زیادہ یاد آتے، اساتذہ، طلبہ، یہ ماحول، قرآن کی آواز، اور وہیں سے دعائیں ہوتی تھی اللہ پاک اس ادارے کو قرآن سے ثابت قدمی نصیب فرما دیں۔ اللہ اس ادارے کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے۔ اس دن ہمارے یہاں 2 ساتھی آئے، اب وہ پہلے گیٹ پر آئے تو ان کو چوکیدار نے کہا جی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی وہ ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے تو وہ جنازے کا بتانا ہے۔ اس نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ ابھی ناظم صاحب کے پاس۔ ناظم صاحب بیچارے کئی مصروف تھے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، پھر انہوں نے کہیں اور بھیجا، 3-4۔ میں دور سے تماشا دیکھ رہا ہوں، میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا کیا ہوا یار؟ کہتے ہیں مفتی صاحب گھر میں میت پڑی ہے، 100 کام ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا یہ گھوم رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار کہیں اور پڑھا لو۔ کیا پیارا جملہ کہا۔ کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے پورے علاقے میں جنازے میں اتنے حافظ کہیں شریک نہیں ہوتے جتنے یہاں شریک ہوتے، جتنے علماء اور طلباء یہاں نماز جنازے میں شریک ہوتے ہیں نا کہیں نہیں ہوتے، اس لیے ہم نخرے برداشت کرتے۔ میں نے کہا یار آپ کو سلام ہے لیکن مجھے معاف کرنا، کچھ انتظامی چیزیں ہیں، سیکورٹی کے مسائل ہیں، اس لیے یہ۔ کہتا نہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن میں نے ان کو کہا یار میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارا ماتھا چوم۔ اتنا بھی یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں عوام کو یہ نہیں پتہ، لیکن عوام ہم سے زیادہ ہوشیار ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یار اگر یہاں پہ نماز جنازہ ہو گیا تو اتنے علماء ہوں گے، اساتذہ کتنے ہیں یہاں پہ؟ 15-20 تو علماء ہیں، اور اتنے سینکڑوں طلباء حافظ ہوں گے، تو ہمارا مردے کا تو کام ویسے ہی ہو گیا۔ کتنی بڑی سوچ ہے یار، سلام ہے ایسی سوچ پر۔ اور ہم بھی سلام کرتے ہیں اپنے طلباء کو، بیچارے للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے دین، ہمارے اساتذہ بغیر کسی خواہش کے، بغیر کسی جستجو کے، اللہ کی رضا کے لیے دین کے، اللہ استقامت دے دے۔ الحمدللہ رب